السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ صورتحال پاکستان میں ستمبر کا مہینہ جیسے میں نے کہا تھا کہ شروع ہو گیا ہے، اور بہت سارے معاملات بیرون ملک اور اندرون ملک جو ہیں اس میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی، اور ہو بھی رہے ہیں بہت سارے معاملات۔ کل آپ کو شاید پتا ہوگا، میں نے جب ویلاگ کیا تھا تو میں نے میرے ویلاگ کرنے کے بعد وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، تو کافی لوگوں نے پوچھا کہ فیصل صاحب آپ نے کور کمانڈر کانفرنس کی کوئی بات نہیں کی۔ ظاہر سی بات ہے، جب کر چکا تھا اس کے بعد اس کا اعلامیہ آیا ہے۔ اصل دیکھیے، میں نے بہرحال اپنے طور پہ اس اعلامیہ کو تو خیر دیکھا ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے میں نے کوشش کی ہے کچھ جاننے کی، لیکن جو صورتحال جو میرے پاس آئی ہے سامنے کہ کل کی جو کور کمانڈر کانفرنس تھی نا، وہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل تھی۔ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو افغانستان کے جو معاملات ہیں، خاص طور پہ اس وقت جو بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہو رہا ہے، بلوچستان کا میں نے کہا تھا کہ بلوچستان جو ہے سرک رہا ہے ہاتھ سے، اس کے اوپر جو ہے بات چیت ہوئی ہے، اور کس طریقے سے دہشت گردی کو روکا جائے، جو فورن ایلیمنٹس ہیں ان کو کیسے روکا جائے گا، ٹوٹل پروفیشنل تھی۔ لیکن جیسے کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا، خاص طور پر جاوید چودھری صاحب کا، میں نام لے تو سینئر کوئی بات نہیں ہے، ان کا ہی بتا کے کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل کے پریس کانفرنس کے اندر عمران خان کے لیے بہت بڑا ایک نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمران خان وغیرہ کے لیے کوئی میسج نہیں تھا۔ جو عمران خان کے لیے جو وہ سوچ رہے ہیں وہ تو پہلے سے سوچا ہوا ہے۔ مطلب کچھ لوگ اس کو آپ تجزیے میں آ رہے ہیں، بڑے بڑے ظاہر سی بات ہے، اپنا انہیں ایک نیا پرسیپشن دینا ہوتا ہے۔ تو اس میں مجھے کل کی پریس کانفرنس میں مجھے کوئی نان پروفیشنل بات نظر نہیں آئی۔ انہوں نے اپنی احتساب کی بھی بات کی، باہر کی بھی احتساب کی بات کی، اور اس کو یہ کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو فائنل نوٹس دے دیا، یہ اس قسم کی باتیں جو لوگ تجزیہ نگار کر رہے ہیں وہ بیوقوفی کی بات ہے۔ جو عمران خان کے حوالے جو پیغام ہے وہ آلریڈی دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا اور مزید خیال یہ بھی آ رہا ہے کہ مجھے کہا ہے کافی لوگوں نے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے سوال ظاہر ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے سوالات کا جواب بھی دینا پڑتا ہے، کہ اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا کوئی بریک تھرو ہونے لگا۔ دیکھیے، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میں نے آپ کو آج سے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ ایک اسٹک اینڈ کیرٹ کا جو ہے کھیل جاری ہے۔ یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا، وہ اصل میں ان کی نظریں ہیں امریکہ کے اوپر۔ میں نے بہت میں جتنی کھل کر بات کرتا ہوں شاید ہی کوئی اور تجزیہ نگار کرتا ہوں، میں نے بڑا واضح طور پر آپ کو کہا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہ سب کچھ امریکہ کے کہنے پر ہوتا ہے۔ مغرب کی خواہش یہ ہے، جو بائیڈن کا موجودہ سیٹ اپ ہے، کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ایسی نیگوسیشن فوری طور پر نہیں کی جانی چاہیے جس سے کہ امریکہ کے حوالے سے جو ان کی خواہشات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ٹھیس پہنچے، یا وہ چاہتے ہیں کہ اگر کرنا ہے تو پھر بالکل اس طرح کیا جائے کہ بالکل ان کو راضی کیا جائے کہ اگر وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خیال ہے مطلب مغرب کا کہ اگر عمران خان کے پاس اگر سپورٹ ہے اور قوم ان کے ساتھ ہے تو پھر جو کرتا دھرتا ہے وہ عمران خان کو راضی کریں کہ وہ اگر آتے ہیں تو پھر اس طرح آئیں کہ وہ ہمارے لیے جو ہے نا، مطلب جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا ایجنڈا ہے دوسرے الفاظ میں، اس کو جو ہے وہ لے کر چلیں۔ کیونکہ دیکھیے، میں بتا چکا ہوں پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ کوئی آپ کی میری لڑائی نہیں ہے، نہ کوئی فوج کی لڑائی ہے، نہ کوئی، یہ اصل میں لڑائی براہ راست چین اور امریکہ کی ہے۔ چائنا اور امریکہ کے جو معاملات ہیں ان کی جنگ، اور یہ بات ہم کئی سال سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو درست کرے۔ اگر پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو درست نہیں کرے گا تو یہ ملک جو ہے نا یہ اکھاڑا بن جائے گا۔ اب ہمارے ساتھ جو ہے نا مسئلہ، ہم پھنس گئے، ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہم نے نکاح تو امریکہ سے کر رکھا ہے، ٹھیک ہے جناب، اور خفیہ جو ہے آنکھ مٹک کا عشق جو ہے وہ ہمارا چین کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب چین ہمیں پیسہ دے دیتا ہے خوش ہو کے کہ بھائی چلو یہ ہمارے دوست ہیں، فلانا ہے، اور اس سے گہری دوستی اور ہمالیہ سے گہری اور K2 سے اونچی اس قسم کی باتیں کر کے وہ ہمیں دوست سمجھ کے دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارا ایک چل رہا ہے عشق مٹک کا ان کے ساتھ، لیکن ہم پیسے پوسے لے کے پھر بعد میں زور سے آنکھ ہم جا کے امریکہ کی کمر میں لپٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا معاملہ یہ چل نہیں رہا، اس سے جو ہے نا ملک، یہی ایک وجہ ہے کہ اس وجہ سے ملک کا جو نا آج بیڑا غرق ہوا، اور ملک جو ہے نا صحیح سنبھل نہیں پایا، اور ہمارے کرتا دھرتا جو ہے پتہ نہیں سیاستدان وہ سب کے سب جو ہے وہ امریکہ کے پلے بنے ہوئے۔ تو یہ جو ایک صورتحال ہے نا، بنیادی طور پر اس صورتحال، اور مغرب جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اسی صورتحال کو برقرار رکھ کے وہ اپنے اہداف حاصل کرے۔ اس کا سب سے بڑا اہداف کیا ہے؟ کنٹینمنٹ آف چائنا۔ اس خطے کے اندر بھارت کی بالادستی
اور بھارت کو بھی امریکہ چاہتا ہے کہ ایسا بالادست رہے کہ وہ صرف پاکستان پر بالادست رہے اور اس خطے کے اندر صرف اور صرف امریکہ کی کیا کرے، نمائندگی کرے. یعنی اگر مودی صاحب نے اگر زیادہ سلپ ہونے کی کوشش کی، ڈیڑھ ہوشیار ہونے کی کوشش کی، تو وہ پیچھے سے پھر ادھر سے ادھر ان کی ٹانگیں بھی گھسیٹ سکتے ہیں. تو اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے نا وہ دیکھنا یہ ہوگا ہمارے کرتا دھرتاؤں کو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے. اور دوسرا ایک اب یہ ہے کہ اسی پس منظر میں سارے معاملات جو ہیں ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں. لیکن اس کو یہ کہنا کہ جناب کو بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کوئی فی الحال ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات ہے جو میں نے کہی اسٹک اینڈ کیرٹ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس پہ کافی لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا. ابھی گزشتہ ہفتے میں نے کہا تھا کہ اچکزئی صاحب گئے تھے وہاں پہ، اور میں نے کہا تھا کہ وہاں کچھ عمران خان سے باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن میں فی الحال نہیں بات کر رہا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ فیصل صاحب اس پہ تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے میں بتا دیتا ہوں، اس وقت میں نے اس لیے بتایا تھا کہ وہ نئی بات تھی، ذرا اچھا نہیں ہوتا کہ ہم بریکنگ نیوز لینے کے لیے باتیں کھول دیں. وہ جو بات ہوئی ہے اختر مینگل کے ذریعے، وہ بات یہ ہوئی تھی، اختر مینگل کہہ رہا ہوں، اچکزئی کے ذریعے وہ بات یہ ہوئی تھی کہ اچکزئی صاحب نے جا کر یہ کہا کہ بھائی دیکھیے بات چیت جو ہے نا ہم یہ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے، وہ اگر کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگنا ہے تو مانگ لیں. تو عمران خان نے کہا کہ بھائی معافی تو میں نہیں مانگوں گا، اور معافی اس لیے میں نہیں مانگوں گا کہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں 9 مئی والا. تو پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی اگر لفظ آپ معافی استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ کچھ اس قسم کی بات کریں کہ ان کو بھی تھوڑی سی فیس سیونگ مل جائے. تو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ مل جائے، اگر وہ تھوڑی سی اگر نرمی دینے کے لیے تیار ہے تو آپ بھی ایک قدم پیچھے ہٹیں. بات اچھی ہوتی ہے بھائی 2 قدم آپ پیچھے ہٹیں، 2 قدم آپ پیچھے ہٹیں. تو ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھیے اگر آپ اس طرح نہیں کرتے، اگر آپ اڑے رہتے ہیں تو پھر یہ جو آپ کے بہت سارے جو لوگ ہیں نا اس وقت، آپ کو پتا بے انتہا لوگ ہیں اس وقت پھنسے ہوئے 9 مئی کے چکر کے اندر، وہ سب بھی بے گناہ مارے جائیں گے اور اچھا تو نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا عمران خان کو کہ اس سے جو ہے پھر آپ کے لوگوں کو بھی ایک پیغام جائے گا کہ عمران خان کو جب پتہ ہے کہ ہمارے اتنے سارے لوگ، بقول مجھے نہیں پتا، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 8,000 ہے کہ 9,000، آئی ڈونٹ نو، میرے پاس اس حوالے سے فی الحال کوئی درست جو ہے نا فگر میرے پاس نہیں. آپ لوگوں کو پتا ہوگا یا سینئر تجزیہ نگاروں کو پتا ہوگا، نہ میں نے اس پہ کبھی کسی اپنے اہم اہلکار سے پوچھنے کی کوشش کی. ہاں یہ پتا ہے کہ لوگ کافی ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی سے نمبر نہیں لیا. سو بات جو بات ہے وہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ان پر بھی ایک برا اثر پڑے گا. تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یوں کچھ اس طرح کر کوئی بات کر لیں، کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ بنا لیں کہ بھئی ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارا یہ پلان تو نہیں تھا، لیکن ہم شرمندہ ہیں کہ بس کچھ گڑبڑ ہو گئی، ہمارے لوگ چلے گئے. بہرحال ہم کوشش یہ کریں گے کہ آئندہ جو ہے اس قسم کا نہ ہو، اور اس قسم کی کوئی اپنی جو سیاست کے اندر ہم اتنا تیز مطلب نہیں جائیں گے، یا اتنا ترش جو ہے اپنا لہجہ نہیں کریں گے، اپنے لہجے میں ترشی لانے پر. اور کچھ جو ہے سرکاری جو آپ کو پتہ ہے نام لے تھے ہم نے، کئی لوگوں کے افسران کے بھی نام لیے تھے، تو آئندہ ان کے ہم نام نہیں لیں گے. تو نام لینے کے اوپر جو ہے ہم معذرت چاہتے ہیں، اور کچھ اس قسم کا کوئی آپ بیانیہ بنائیں. تو اس پہ پھر عمران خان نے کہا تھا اچھا ہم دیکھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ہم اپنے وکلا سے مشورہ کریں، کیونکہ یہ چیز بھی تو ہے نا کہ کہیں اگر وہ اس طرح لیں تو بعد میں اسی کو وہ ایکسیپٹنس نہ لے لیں اس کی کہ بھئی یہ تو 164 والا بیان ہے کیا، انہوں نے مان لیا کچھ آگے پیچھے اس قسم کی، یا تو چکر بازیاں ہو رہی نا. تو اس لیے وہ اتنی بات ہوئی تھی. پتہ نہیں اس پر یہ بات معاملہ کہاں تک بڑھا ہے، کیا ہے ابھی فی الحال. لیکن اس کو یہ کہنا ہے کہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہے. ہاں بٹ ٹھیک ہے کہ یہ ابھی تھوڑی بات چیت جیسے میں نے کہا تھا کہ اسٹک اینڈ کیرٹ والی ہے. کھڑکی کھلتی ہے، وہ آگے سے جناب ان کو ایک دفعہ ایک گاجر دکھاتے ہیں، پھر دوسری کھڑکی کھول کے کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ گاجر تو آئی ہے، اگر یہ کھانا ہے نہیں کھاؤ گے تو پھر یہ ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں. تو اس قسم کی جو ہے نا پالیسی چل رہی ہے. لیکن اسی دوران جو اختر مینگل نے استعفیٰ دیا ہے، اور جو فضل الرحمان کے جو اہلیہ جو بیانات آ رہے ہیں آج بھی، جو انہوں نے اسمبلی کے اندر جو بیان دیا ہے، اس کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ اس کا بھی اثر ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے، میں نے کہا کہ بلوچستان کی صورتحال کی وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ اور ہماری حکومت پہ بہت دباؤ آیا ہے، مطلب بین الاقوامی سطح پر بڑا دباؤ ہے. اس کی میں ڈیٹیل آپ کو دے چکا ہوں. تو اس لیے بھی پھر کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، جس میں نے کہا تھا کہ 2 ہو گئے ہیں جو طاقتور جو گروپ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ میں، سارے سول اور جو بھی کہہ لیں آپ، وہ بھی کہہ رہے کہ نہیں یار یہ تھوڑا سا آپ نرم رویہ کریں، عمران خان کے ساتھ بات چیت کریں. لیکن دوسرا جو گروپ ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں یار اگر ہم نے اس طرح کر لیا، بات چیت کر لی، چھوٹ دے دیا، تو وہ ایک ہمارا جو سٹیٹس کو ہم لے کے چلے آ رہے ہیں 17 سال سے، وہ سارا پھر امیج ختم ہو جائے گا. اور ہم ایک دفعہ پیچھے ہٹے تو پھر ہم ہٹتے ہی چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے نا کچھ معاملہ ابھی اس میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی اس میں کچھ آپ سے نرمی کہہ لیں، یا اسے کچھ خاموشی کہہ لیں، اسے جو بھی آپ سمجھ لیں. آپ تجزیہ نگار سے مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے. لیکن میں آپ کو سوچ نہیں بتا رہا، میں آپ کو معلومات بتا رہا ہوں. اچھا اسی کے اندر ایک چیز اور ایڈ کر لیں، وہ یہ ہے کہ شنگھائی تعاون کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے.
15 तारीख को आप पता है कि चीन के वज़ीर आज़म भी यहाँ पे आ रहे हैं, और भी शायद हेड ऑफ द स्टेट आ सकते हैं, वो माइट भी आएंगे डेफिनेट अगर शंघाई कॉन्फ्रेंस। तो उसके अंदर भी ये चाहते हैं ये बताना कि खबरों के अंदर बातचीत हो कि भाई हमारी जो अपोजिशन लीडर्स हैं या इमरान खान के साथ है, क्योंकि इमरान खान के हवाले पर और दूसरे लोगों पे आपको पता है कि चाइना के और दूसरे कई ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे, तो उनको भी ये बावर कराना है कि देखिए बस यस वी आर इन द पीरियड ऑफ निगोशिएशन, मतलब सॉरी मैं अंग्रेजी मतलब हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है इस वक्त देखिए हम बातचीत के मरहले के अंदर हैं। जो आपकी ख्वाहिश थी कि भाई बातचीत की जाए, निगोशिएशन की जाए, तो हम इस प्रोसेस के अंदर हैं। तो ये भी एक चीज़ थोड़ी सी पिक्चर शायद गालिबन पेंट करना होगी, ये मेरी मालूमात हैं। तो अब देखते हैं कि क्या आया वाकई ये इसके अंदर कुछ ऐसा होगा कि कोई लेकर आए, लेकिन अभी सरदस्त को फैसला नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ अदम एतमाद की भी बात है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये बात उनके इंतहाई करीबी ज़राए, मैं आपको होता कभी लोगों के नाम कोट नहीं करता ये, क्योंकि मैं अगर नाम जैसे लोगों की तरह कोट कर दूं तो फिर जो लोग हमें खबर देते हैं वो खबर नहीं देंगे, वो बोलेंगे फैल साहब आप सस्ती शोहरत लेते हैं, और मेरा काम को मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मेरा काम तो सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देनी होती है। तो उनके जो इंतहाई करीबी हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब भी परेशान होते हैं कि यार ऐसा ना हो कि मैं कहीं हाँ कर दूँ तो बाद में इनका भी कोई पता नहीं कि ये बाद में पसरी खा जाएं कि सब कुछ काम करा के नहीं हमने ऐसा तो नहीं, हम तो यूँ कहा था। और उधर से इनको भी इस्टेब्लिशमेंट को भी खतरा है कि यार इमरान खान साहब के वैसे ही उन्होंने लगा रखा है कि यू टर्न मास्टर है उनका, कि ऐसे नहीं इमरान खान हाँ कर ले बाद में पसर जाए और हमें लटकाने की आ जाए। तो जो बीच में जो है ना जो अदम एतमाद जो है ना वो जो है ना कॉन्फिडेंस जो है ना उसके जो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस या अदम एतमाद ही कहेंगे गालिबन, तो उसको उसके लिए भी ये भी एक बहुत बड़ा अंसर है इसके दरमियान के अंदर। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल चल रही है और देखिए क्या होता है। लेकिन हुकूमत जो है ना हुकूमत टोटल नाकाम है। हुकूमत की जो बात है देखिए ये बात गुज़िश्ता दिनों जब काफ़ी आज से 2-3 महीने पहले जब वो ईरान के साथ हुआ था तो ये सारे लोग यहाँ बैठ के असम्बली के अंदर वो पता नहीं वज़ीर क़ानून और तारड़ साहब और पता नहीं कौन कौन कि हम ये करेंगे जो हमारे मफाद में होगा। तो मैंने उस वक्त ये कहा था, इस चैनल ने आपको कहा था कि ये सारी बातें ये कोई मफाद नहीं देख रही, ये सिर्फ अमेरिका बहादुर के कहने के ऊपर जो अमेरिका का वो ये करेंगे। कह रहे थे ना कि हम ले लेंगे ईरान से फलाना डिमो। आज वो देखिए कल रात में आप सुन लेना मैथ्यू मिलर का बयान, उसने हवा निकाल दी ना, बात वही आई जो हमने आपसे कही थी। तो ये जो है ना कभी उसके आगे खड़े ही नहीं हो सकते। हाँ अलबत्ता एक चीज़ ये जैसे मैंने कहा ना कि शंघाई कॉन्फ्रेंस का मामला है, दूसरा है, तीसरा है, और एक इसके अंदर एक ये है कि एक टॉम स्वाज़ी जो है ना वो आए हैं क्या कहते हैं पाकिस्तान की जो है मतलब कॉक्स जो है पाकिस्तान की जो हमारा एरिया है उस हवाले से पाकिस्तान जो कांग्रेस के हर ममालिक जो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर होते हैं तो उनकी लॉबिंग के हवाले से कॉक्स होता है। अब उसकी तफसील में बात को आपको दूंगा। भारे ये समझ लें कि वो उनकी जो है ना मतलब एक चेयरमैन जो है ना पाकिस्तान कॉक्स के लिए वो आ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये भी इमरान खान के लिए मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ी सी बेहतरी होगी, क्योंकि टॉम स्वाज़ी जो है ना वो इमरान खान को बड़ा अच्छा समझती है। मेरी अपनी ज़ाती मालूमात है, ये मेरी अपनी ज़ाती मालूमात है, मैं किसी की खबर नहीं दे रहा कि टॉम जो है ना वो इमरान खान से बड़े मुतासिर हैं और वो कहते हैं कि वो कहते हैं मतलब ही अच्छा एक सियासतदान है, नाइस गाय है। तो ये भी शायद हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए कोई अच्छी वो हो। तो ये बहरहाल एक सूरत हाल है। और दूसरा ये कि एहतसाब अदालत में वो आज बुशरा बीबी का था, गालिबन शायद वो बताया जा रहा है कि अभी मुझे नहीं पता वो वरीयत उनकी होती नहीं होती। बहरहाल जो भी होगा वो आज हो जाएगा फैसला, शाम तक या कल आ जाएगा। तो ये एक सूरत हाल है, देखें क्या होता है। ये इस वक्त एक जो है ना जैसे कहते हैं कि पोजीशन जो है ना वो ऐसे ही है मतलब दोनों तरफ से। और ये असल में सारा जो मामला होगा शायद हो सकता है कि ये जैसे मैंने कहा शंघाई कॉन्फ्रेंस का मामला है, दूसरे तीसरे मामला हैं, इसको देख के शायद हो सकता है कि कोई नरमी शर्मी की अगर बात अगर आगे बढ़ जाती तो ठीक है। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को भी देखना चाहिए अगर कुछ मामला बेहतर हों। और आज वो अख्तर मेंगल ने भी इसी बात पर कहा। अख्तर मेंगल के हवाले से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि भाई वो आप इस्तीफ़ा वापस ले लें। खैर कहने को तो हमारे जो PTI के चेयरमैन है वो भी कह रहे हैं, वो अच्छी बात है। वो इसलिए अब लोग उसको गलत मायने पहना रहे हैं। शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जनाब वो अख्तर देखिए वो PTI का चेयरमैन अख्तर मेंगल से कह रहा भाई वो इसलिए कह रहे हैं कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं अगर वो वापस ले लेते हैं क्योंकि वो हुकूमत से बददिल हुए हैं, अगर वो दोबारा ले ले तो बहरहाल उनकी पार्टी तो है ना, भले एक ही आदमी की पार्टी हो, तो अगर वो इस्तीफ़ा वापस ले लेंगे तो आगे जो मामलात होते हैं फिर वो जाके कम से कम अपोजिशन के साथ बैठेंगे अख्तर मेंगल साहब। और आज गालिबन मुझे ये बताया गया है, पता नहीं ये फैसला हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास मुझे बताया था कल रात किसी ने कि अख्तर मेंगल आज जो PTI के कुछ पार्टी का इत्तेहादियों का इजलास हो रहा है उस इजलास के अंदर वो सुना है कि अख्तर मेंगल को भी बुला रहे हैं
یہ میں نے رات کو سنا تھا، تو ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی یاد ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ جو ہو سکتا ہوگی۔ اچھا، دوسری ایک بات میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ ادھر تو دمادم مسقلندر چل ہی رہی ہے، لیکن جو دمادم مسقلندر ادھر ہو رہا ہے نا غزہ کے بعد، ادھر جو روس کے اندر وہ بڑا کام خراب ہوتا جا رہا ہے۔ بولٹاوا کے اندر جو ہے نا انہوں نے جو قبضہ کیا تھا روس نے، اب روس نے گزشتہ جناب وہ تقریباً 48 گھنٹے سے اتنے بڑے حملے یوکرائن پہ کیے ہیں کہ یوکرائن کا بڑا بیڑا غرق ہوا، اور خاص طور پر مجھے بتایا کہ الٹاوا کا ایک جو ہے وہاں پر وہ تھا آفس تھا، ملٹری بیس تھا، اس کے اندر سارے نیٹو کے آفیسر تھے۔ مجھے بتایا تو جو لوگ مصدقہ ذرائع کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تقریباً 200 کے قریب نیٹو کے آفیسر تھے یا میسنریز تھیں جو کہ سب کے سب ہلاک ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے نیٹو اور امریکہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ خائف بھی ہے اور غصہ بھی ہوگا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک کام یہ کیا، ایک اور غلطی کی میں اس کو غلطی سے تعبیر کروں گا، انہوں نے پھر یوکرائن کو بھی اجازت دے دی کہ اب آپ کھل کر جو ہے وہاں پر حملے کریں۔ کہاں پہ؟ وہ جو کرائمیا پر ہے۔ یہ حملے کی اجازت آج امریکہ نے دے دی ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کس کو؟ یوکرائن کو، کہ آپ کرائمیا پر حملہ کریں۔ کیوں دیے؟ اس لیے کہ کل ہی جو انہوں نے نیٹو کے جو ایک دفتر کے اوپر جو مارا ہے نا انہوں نے، جس میں کہ ان کے کافی لوگ چلے گئے الٹاوا کے اندر، اس میں میسنریز بھی تھے اور پتہ نہیں نیٹو کے تھے، بہرحال تھے سارے غیر ملکی۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہوا ہے معاملہ، اور پھر آج روس نے کہہ دیا کہ اگر انہوں نے یہاں پر حملہ کیا کرائمیا پر لانگ رینج میزائل کے ذریعے، جس کی اجازت دی ہے، تو پھر ہم جو ہے لانگ رینج میزائل کے ذریعے ہم یورپ کے اوپر حملے کریں گے، نہ صرف یورپ پہ حملے کریں گے بلکہ ہو سکتا ہے ہم امریکہ کے اوپر بھی کریں۔ اور آج انہوں نے بالکل کہہ دیا کہ اب ہماری لاسٹ وارننگ ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں جس طریقے سے روس نے جتنے بڑے حملے کیے ہیں نا، تو وہ حملے واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ یوکرائن کے لیے بڑی خوف کا باعث ہے۔ اور یہ کل جو ایک حملہ وولٹاوا کے اندر کیا انہوں نے، اس سے بھی لگتا ہے کہ روس جو ہے نا بالکل حقیقت کے اندر دیکھا ہے تو ایک انتہائی جسے کہتے ہیں کہ سخت ایگریشن کے اندر جو ہے پیوٹن آ گئے۔ اور میں اس کو اسی لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس بیان کے بعد جب یہ ڈوما سے مطلب یہ جو رشیا سے جو بیان آیا ہے کہ ہم روس کے اوپر بھی حملے کر سکتے ہیں، اور اب انہوں نے کہا کہ اب نو مرسی، یعنی اب ہم جلدی جائیں گے کیو کے اوپر۔ چین کا ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا، چائنا نے کہا ہے لوگوں کو کہ فوری طور پر جو ہے وہ یوکرائن سے نکل جائے، اور یورپ نے تو آلریڈی اپنے لوگوں کو آلریڈی کہہ دیا کہ آپ سویلین جو ہے مطلب یورپ کے جو وہ وہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ جو ہے نا صورتحال جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ خطرناک ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اچانک ہی آج صبح یہ ہوا ہے کہ حزب اللہ نے اچانک جو نا بہت بڑے حملے کر دیے، اور تقریباً 70 کے قریب میزائل جو ہے انہوں نے پھینکے اسرائیل کے اوپر، اور سارے کے سارے شہری علاقوں پہ پھینکے، حیفا کے اوپر پھینکے ہیں اور 2-3 اس کے قریب کے علاقوں پر پھینکے ہیں، جس کے اندر مجھے بتایا گیا کہ کافی زیادہ جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ 70 کے اندر سے سنا یہ ہے کہ تقریباً کو 22 یا 23 تو انہوں نے انٹرسپٹ کر لیے، لیکن باقی سب گر گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کر رہے تھے، دوسری طرف سے عراق سے آ رہے تھے، تو وہ جو ڈیفنس شیلڈ ہوتی نا اس کو انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، یعنی ایک طرف انہوں نے میزائل چلایا، ڈیفنس شیلڈ ساری کی ساری ادھر ہوئی، ان کی توجہ ادھر ہوئی، تو دوسری جانب سے ادھر سے انہوں نے عراق سے اٹیک کیا، تو عراق سے جو آ کر جو گرے ہیں نا میزائل ان کے اوپر، وہ اس کا بھی بڑا نقصان ہوا۔ ابھی میں معلومات لے رہا ہوں کیونکہ وہاں سے اسرائیل سے جو نا معلومات نکالنا نقصان کی بہت مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ مجھے امید ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ہمیں کل تک کو پتہ لگ جائے، تو جو کچھ بھی صورتحال ہوگی بتاؤں گا۔ لیکن بہرحال اس وقت روس کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے اس میں یورپ کے اندر ویسے ہی بہت زیادہ پریشانی ہے، بے چینی بھی ہے یورپ کے اندر، کیونکہ یورپ کے اندر ویسے بھی بڑے حالات خراب ہیں اس کو لے کر جو معاملہ ہے، کیونکہ ادھر یہ جب سارا سلسلہ چل رہا ہے، ادھر اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں، اور ادھر دوسری جانب یہ میں نے بتایا کہ آپ کو آج جو شہری علاقوں پر حملے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وہاں پر جناب لاکھوں بندہ جو ہے اس کے خلاف نکلا ہوا ہے، نتن یاہو کے خلاف۔ تو یورپ کے اندر بھی پریشانی ہے، ایک تو اسرائیل کی وجہ سے پریشانی ہے کیونکہ اسرائیل کی بہت زیادہ مطلب یہاں پہ انوالومنٹ ہے ہر جگہ، بین الاقوامی جو معاملات ہیں، کاروبار ہے، اس میں یہاں یہودیوں کا انفلوئنس ہے۔ دوسرا کہ یہ جو ایک تماشا شروع ہو گیا نیٹو کا، اور اب روس نے کہہ دیا کہ میں تو ماروں گا بالکل، اب بالکل آ کے اس نے کیا کہتے ہیں آج صبح جو حملے کیے ہیں بولٹا کے قریب، بولٹاوا کے پاس، اور جو پولینڈ کے بارڈر کے اوپر، اور تو اس کی وجہ سے بھی یورپ کے اندر بڑی پریشانی ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑی یورپ کے اندر ایک پریشانی آئی ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کے کئی ملکوں نے کہا ہے کہ اگر روس نے بڑے حملے کرنے شروع کر دی، اگر آپ نے اگر لانگ رینج میزائل کی ان کو اگر حملوں کو اجازت دی تو ہمارا تیل بند ہو جائے گا، اگر ہمارا تیل بند ہو گیا تو پھر ہم جو ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی نیٹو کے اندر ہی بتا نہیں رہے، نیٹو کے اندر بھی یورپ کے اندر بھی بڑی ایک پریشانی ہوئی ہے، اور لوگ پریشان ہیں یورپ کے اندر بھی کہ یار یہ حکومتوں کی، لوگ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ کیا ہماری حکومتوں نے اس وقت جا کے ان کے ساتھ غلطی کی، یا ہم نے کیا کیا، یا آگے ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ سردیاں بھی آ رہی ہیں، توانائی کی بھی ضرورت ہوگی، تو عجیب کوئی صورتحال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، یہ مہینہ جو ہے اس حوالے سے انتہائی اہم ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور بین الاقوامی معاملات کے اندر بھی۔ تو دیکھتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔